اور میرے عزیز دوستو، یہ آنسو نہ آنکھ سے نکلا ہوا یہ اللہ کو ہے بھی بڑا پسند۔ اللہ تعالیٰ اس نکلے ہوئے آنسو کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب گناہ کے بعد ایمان والا اللہ کے سامنے گر گراتا ہے اور اللہ کی محبت اور خوف میں اس کی آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تجھے یاد ہے ایک وقت تو تنہائی میں بیٹھا تھا، تجھے گناہ یاد آئے، پھر تیری میری محبت نے تجھے مجبور کیا، تو نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر تو مجھ سے فریاد کرنے لگا اور تیری آنکھ میں آنسو آ گیا تھا، میں نے اس آنسو کی لاج رکھتے ہوئے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، جا چلا جا، یہ سامنے شہیدوں کے خون کو تولا جا رہا ہے، جا کر اپنے اس آنسو کی قیمت بھی لگوا لے۔ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرما رہے ہوں گے، کہیں شہید کھڑا ہو کر سفارش کر رہا ہوگا، کہیں حافظ کھڑا ہو کر سفارش کر رہا ہوگا، کہیں عالم کھڑا ہو کر سفارش کر رہا ہوگا، کہیں حاجی کھڑا ہو کر سفارش کر رہا ہوگا۔ ایک سفارش ایسی آئے گی لوگ حیران ہو جائیں گے، وہ سفارش کس کی ہوگی؟ یہ آنکھ پر لگے ہوئے بال کی سفارش ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں پکار کر کہے گا مولا ایک دن تیری محبت میں مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو نکلا تھا جو باہر نہ نکلا، صرف آنکھ میں تیرتا رہا، اے اللہ اس آنسو کی لاج رکھ لے اور اس بندے کو معاف فرما دے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آنسو کی لاج رکھتے ہوئے اس شخص کو معاف فرما دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم اتنی بھڑکیلی ہے ساری دنیا کے سمندر اس کے ایک انگارے پر ڈالے جائیں وہ انگارہ نہ بجھے گا، لیکن ایمان والے کے آنکھ سے جب آنسو بہتا ہے اللہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتے ہیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے روزے ساری امتوں کو عطا کیے ہیں، سب امتوں کو روزے ملے ہیں، لیکن ان کے روزوں میں اور اس امت کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ان کو صرف روزے ملے ہیں، ان کو رمضان المبارک عطا کیا۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے اور کسی امت کو عطا نہیں کیا، صرف اسی امت کو عطا کیا۔ اس لیے پیارے آقا کہا کرتے تھے لوگوں قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ پیارے آقا آخری شعبان کو یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں قد اضلکم شہر عظیم، لوگوں شہر عظیم آ رہا ہے، ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ ذرا اگر آپ غور کریں لفظ عظیم پر، عظمت والا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک تو اپنی ذات کو عظیم کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لوگوں تمہارے رب کی ذات بہت بڑی ذات ہے، عظمت والی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عظیم کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کی اخلاق کو عظیم کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پھر پیارے آقا نے پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عظیم کہا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور پیارے آقا نے اس رمضان المبارک کو عظیم کہا، جیسے بتا دیا کہ جس طرح اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ کائنات میں تنہا ہے، وہ عظیم ذات ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عظیم کہا، قرآن کریم جیسی اور کوئی کتاب نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عظیم کہا، اس امت جیسی کوئی امت نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو عظیم کہا، پیارے آقا جیسا اور کوئی نبی نہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو عظیم بنایا ہے، اس مہینے جیسا اور کوئی مہینہ نہیں۔ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اللہ تعالیٰ ایک عظمتوں والا مہینہ تمہیں عطا کر رہے ہیں۔ کیسی عظمت والا مہینہ ہے کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کو تمہارے لیے سجا دیا گیا ہے، فرشتوں کو یہ حکم دے دیا
دیا گیا ہے کہ اب اپنی تسبیحات چھوڑ دیں۔ جب روزہ دار افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اے اللہ میری معافی کا اعلان کر دے، تمہارا کام، تمہاری تسبیح عرش کے اٹھانے والوں فرشتوں آج کے بعد یہ ہے کہ جب میرا بندہ ہاتھ اٹھائے تم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اس کی دعا پر آمین کہنا شروع کر دے۔ پیارے آقا نے فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اے اللہ کی ذات کا دھیان اللہ عطا فرما دے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ایک شخص روزہ دار ہو، جنگل میں تنہا ہو، خوب پیاس لگی ہو، سامنے میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہو اور اس کا نفس اس کو مجبور کرے کہ دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، سامنے چشمہ موجود ہے، جا کر پانی پی لے۔ وہ اپنے نفس کو کہتا ہے نہیں میرا کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا مولا تو دیکھ رہا۔ شہر الصبر، اس میں اللہ تعالیٰ صبر سکھاتے ہیں۔ میرے بندو، سارا سال یہ بات اپنے نفس کو سمجھا دیا کرو جب گناہ کا تقاضا کرے کہ ارے دیکھ، اگر کوئی دنیا کا انسان نہیں دیکھ رہا وہ عرشوں والا تو دیکھ رہا۔ صحابہ کے اندر کیا چیز تھی؟ یہی چیز تو تھی۔ وہ جب حضرت عمر کے زمانے میں بچی کو کہا ماں نے پانی ملا دے، کہا عمر دیکھ رہا ہوگا، کہا عمر تو اپنے گھر میں ہوگا، کیسے دیکھے گا؟ تو بچی بھی کوئی ماں امتحان لے رہی تھی، بچی بھی کوئی اللہ سے تعلق رکھنے والی تھی، فوراً کہا ماں جی عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ میرے بندو، تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ جب نافرمانی کی طرف قدم اٹھنے لگے دل میں یہ آ جائے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے ایک چرواہے کو کہا تھا، چرواہا جنگل میں بکریاں چرانے والا کوئی بڑا صحابی نہیں